کہ اشال فاطمہ کے والدین نے پولیس پر ایک عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، اور جو اشال والا معاملہ تھا اس میں بھی انکشافات سامنے آئے ہیں کہ یہ لوگ بھی ڈانسنگ پلز ہی استعمال کرتے تھے، اپنی مرضی سے ہی گئی تھی، اور آگے جو کچھ بھی ہوا وہ اب سب کے سامنے ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے خبریں گرم کر رہی ہیں جھنکی اشال فاطمہ کے حوالے سے کہ اس کے ساتھ آخر کیا ہوا، کس طرح وہ ہسپتال میں شدید زخمی حالت میں داخل ہوئی اور وہیں پر دم توڑ گئی۔ اس حوالے سے خرم پاشا صاحب جو سینئر صحافی ہیں ان سے کچھ اپڈیٹس لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ خرم صاحب، آپ اشال فاطمہ کیس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آج کل جو ریومرز یا جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں گردش کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ اشال فاطمہ کیس کے حوالے سے بہت ساری جو خبریں ہیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں جو سب سے افسوسناک پہلو ہے کہ اشال فاطمہ کے والدین نے پولیس پر ایک عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ دوسری طرف جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اس پہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا کہ اس کو تبدیل کیا گیا، کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کوئی ایسے شواہد نہیں آئے کہ جس میں یہ بات کی گئی ہو کہ اشال فاطمہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تاہم ایک فرانزک رپورٹ کا انتظار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جب تک فرانزک رپورٹ سامنے نہیں آتی تفتیش آگے نہیں بڑھے گی، لیکن جہاں تک رہا تعلق کہ اشال فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، وہ سب چیزیں پولیس نے اپنی تفتیش میں اس کا نچوڑ نکالا ہوا ہے۔ ملزمان پولیس کی حراست میں ہیں، ملزمان تمام انکشافات کر چکے ہوئے ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم پہلو سامنے آیا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں اس وقت ایک زہر قاتل بن چکا ہے نشہ، ان تمام کیس کی بھی بنیادی وجہ نشہ ہی سامنے آ رہا ہے۔ جہاں تک رہا اس کے بیمار ہونے کا تعلق، اس کے شوگر کا معاملہ، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ ایک اس کی پہلے ہی حالت میڈیکلی ٹھیک نہیں تھی ان حوالے سے، لیکن ایک بہت زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے ڈانسنگ پلز کا، جہاں دیگر نشاور اشیاء کے بارے میں ہمیشہ باتیں ہوتی رہی ہیں، ان کے نقصانات کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں خصوصاً ایلیٹ کلاس میں یا ایسے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان میں ڈانسنگ پلز کا استعمال دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، جو بہت خطرناک ہے۔ اور اس میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو ڈانسنگ پلز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جو یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد ان ڈانسنگ پلز کی ہے جو مقامی طور پر تیار کی جا رہی ہیں، وہ امپورٹڈ ڈانسنگ پلز نہیں ہوتی، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اور یہ اب ایک فیشن کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے، یہ پارٹیز میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اور جو اشال والا معاملہ تھا اس میں بھی انکشافات سامنے آئے ہیں کہ یہ لوگ بھی ڈانسنگ پلز ہی استعمال کرتے تھے، وہ اکثر پارٹی کیا کرتے تھے اور اس پارٹی میں یہ ڈانسنگ پلز کا استعمال کرتے تھے۔ یہ ڈانسنگ پلز آپ کی عقل پر ویسے ہی حاوی ہو جاتی ہے، آپ کی عقل پہ ویسی پردہ ڈال دیتی ہیں، انسان کو آپے سے باہر کر دیتے ہیں، اور چونکہ پہلے یہ سنا جاتا تھا کہ یہ بیرون ممالک میں کلبوں میں بارز میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی اگر اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو یہاں پہ لوگوں کو موسٹلی پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں کس وقت اور کب استعمال کرنا ہے۔ یہاں پر تو اب یہ ہوا کہ چونکہ یہ ٹرینڈ چل پڑا کہ اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے دن بہ دن، تو چونکہ جو امپورٹڈ ڈانسنگ پلز آتی ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں، اور جو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی پروڈکٹ ہو اس کی فوراً کاپی تیار ہو جاتی ہے، سو اسی طرح بہت سارے ایسے معاملات دیکھنے میں آئے کہ ان ڈانسنگ پلز کو لوکل سطح پر بھی تیار کیا جانا شروع ہو گیا۔ اب ظاہر ہے جو چیز آپ یہاں تیار کر رہے ہیں اس میں وہ مٹیریل نہیں ہونا، اس میں وہ کوالٹی نہیں ہونی، تو اس کے الٹیمیٹلی نقصانات ہی ہوں گے نا۔ وہ کم پیسوں میں تیار ہوتی ہے، مہنگے داموں فروخت ہوتی ہے، اور یہ جو مافیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس مافیا پہ ہاتھ ڈالنا بہت ضروری ہے کہ جو ڈانسنگ پلز تیار کر رہے ہیں، جو اس معاشرے میں ہماری نوجوان نسل کو ڈانسنگ پلز فروخت کر کے انہیں موت کے دہانے تک پہنچا رہے ہیں۔ اشال فاطمہ کے حوالے سے کچھ ریومرز یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہیں کہ اشال فاطمہ خود اپنی مرضی کے ساتھ ان لڑکوں کے ساتھ رہ رہی تھی اور وہ اپنے گھر سے جھگڑا کر کے گئی۔ ڈیفینیٹلی، اب خیر بھی اس پہ میں ڈیٹیل میں کیا بات کروں، لڑکی دنیا سے جا چکی ہے، لیکن وہ جو ایک پہلا مقدمہ درج ہوا تھا اس کے اغوا کے حوالے سے، جو اس میں سٹوری بیان کی گئی تھی، سٹوری وہ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے ہی گئی تھی، اور آگے جو کچھ بھی ہوا وہ اب سب کے سامنے ہے، اس پہ کیا بحث کی جائے یا اس پہ کیا بات کی جائے، اس معاملے کو مزید کتنا کریدا جائے۔ میں تو یہاں اوور آل بات کر رہا ہوں
کہ इशाल फातिमा कत्ल केस के हवाले से फॉरेंसिक रिपोर्ट का वेट है और उसके बाद इस माशरे में जिस तरह डांसिंग पिल्स का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसके जो ख़तरनाक नताइज सामने आ रहे हैं, उस पर रोशनी डाल रहा हूँ कि हकाम को इसका नोटिस लेना चाहिए और डांसिंग पिल्स फ़रोख्त करने वाले माफिया पर हाथ डालना चाहिए। खुर्रम साहब, आपने बिल्कुल सही बात की है। ये जो ड्रग्स है, ये जो आइस है, डांसिंग पिल्स है, ये वाकई ही हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। अभी पिछले दिनों हमारे सामने एक बहुत बड़ा केस सामने आया था जिसमें एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी भी डाली गई थी पिंकी के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये उसी चीज़ की पहली सीढ़ी थी या उसी चीज़ की पहली कड़ी थी? देखिए, मैं तो एक बात पहले भी की थी, अब भी करूँगा कि सारा फोकस पिंकी पे लगा दिया गया है। हमारे यहाँ पता नहीं कितनी पिंकियाँ और कितने पिंके हैं जो मुंशियात के फ़रोख्त के मकरू धंधे में मुलव्वस हैं। हम अब तक इसी में से नहीं निकल रहे कि पिंकी के मोबाइल से इतने नंबर निकल आए हैं, इतने मैसेज निकल आए हैं, इतनी तस्वीर निकल आई हैं। तो भाई, आप उन लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हैं जो उसके गाहक थे? आप टारगेट करें उनको जो इस नेटवर्क का हिस्सा थे। अब तक आप देख लें ओवरऑल पिंकी का जहाँ जहाँ नेटवर्क था, कितने को लोगों को हाथ डाला गया। खसूसन महकमा पुलिस में जो उसके सहूलतकार थे, अब तक कितने को वो सहूलतकार गिरफ्तार किए गए हैं या उनके ख़िलाफ़ कोई महकमाना एक्शन लिया गया। हम लाहौर की ही बात कर लेते हैं कि लाहौर में आपने देखा है कि 2018, 19, 20 से उसके ख़िलाफ़ मुकदमात के इंदराज का सिलसिला जारी था, किसी ने उसे गिरफ़्तार नहीं था किया। हो गई, ये पुरानी बात ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अब तक इस पर क्या एक्शन लिया गया है कि उस दौर में जो इन्वेस्टिगेशन अफसरान तैनात रह चुके हैं, जो इस केस को देखते रहे हैं, उन्होंने पिंकी को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया? उन्होंने पिंकी को इश्तिहारी करार क्यों नहीं दिया? पिंकी का आज तक CRO रिकॉर्ड क्यों ना बन सका? जो अफसरान इसमें मुलव्वस थे, इंक्वायरी भी हुई, उस दौर में जो लोग तैनात रहे उनको बुला के उनके बयानात भी लिए गए, लेकिन क्या एक्शन लिया गया? आपको कोई एक्शन नज़र आ रहा है? ज़रूरत इस अमर की है कि आप उन लोगों का जिक्र छोड़ें, वो जी फलाना उससे लेता था, फलाना उससे लेता था, फलाने का नंबर निकल आया। वो भाई, जो ये कारोबार चलवा रहे थे, ज़ाहिर है पिंकी अकेले तो नहीं कर रही थी। पिंकी के अब केसेस जो चल रहे हैं इस वक्त कराची में, अल्टीमेटली उसे पंजाब में भी लाया जाना है, तो उसके केसेस की जो लोग जो पीछे बैठकर पैरवी कर रहे हैं, आखिर पूरा एक नेटवर्क तो उसके पीछे मौजूद है ना, उस नेटवर्क के खिलाफ अब तक क्या एक्शन लिया गया? कौन सा ऐसा बड़ा नाम है, कौन सा ऐसा तगड़ा अफसर है जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है? हम तो बार बार इस बात पे रोशनी भी डाल रहे हैं, इस बात की निशानदेही भी कर रहे हैं कि पिंकी के नेटवर्क से मुंसलिक उन तमाम अफसरान को, उन एहलकारों के ख़िलाफ़ एक घेरा तंग करना चाहिए, उन्हें इस महकमे में इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि पिंकी जैसे जो बाकी मुंशियात फरोश हैं, उनका जो धंधा है वो ठप हो सके। बहुत शुक्रिया पाशा साहब। हम दुआ गो हैं कि इशाल फातिमा को इंसाफ मिले, उसका ये केस मेरिट पे हो, बहुत जल्द मुल्जिमान जो है वो कटहरे में खड़े हों। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।